شیری اولاد چوک بہن چوک مارا یہ بادر چوک کتی کا علی الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں شفیق امان. ناظرین آج بات کرتے ہیں جو قومی اسمبلی کا اجلاس شرمناک ترین ہوا ہے، بالکل شرمناک ترین. اس میں ممبران نے ایک دوسرے کو ماں بہن کی ننگی گالیاں دی اور گالیاں کی تھی اور تیری ماں نو اور تیری بہن نو اور تیری ماں دے اٹھے اور تم بچے. آپ آگے خود فل کر لیں کہ کیا کیا گالیاں دی ہوگی. یہ میں چند ایک گالیاں دے رہا ہوں، اس سے سنگین گالیاں نہیں تھیں. اس سے پہلے کہ پروگرام شروع کروں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. تو ناظرین میں بات کر رہا تھا قومی اسمبلی کے اجلاس کی گالیوں کی. میں نے اپنے ویڈیو کے شروع میں وہ گالیاں ایزٹ دے دی ہیں تاکہ ایڈٹ اپنا ایڈ کر دیے تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو کہ ہمارے ممبران جب گرتے ہیں تو کس حد تک گر جاتے ہیں. اب دیکھیں یہ اپنا پی ٹی آئی کے لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ ہمارے پرائم منسٹر کو نہیں بولنے دیتے، ہمارے وزیر خزانہ کو نہیں بولنے دیتے، ہمارے ممبران کو نہیں بولنے دیتے. تو اس کا جواب ہم نے دیا ہے. بھائی یہ حکومت کا کام ہوتا ہے کہ وہ سموتھ رننگ کرے اسمبلی کے اجلاس کی اور اسپیکر کی، اور اس میں سب سے ذمہ دار قصور جو ہے اسپیکر کا ہے. اسپیکر وہ خاموش بیٹھ رہے ہیں، نہ انہوں نے اپنی طاقت استعمال کی. اگر کوئی اپوزیشن کا رکن ایسے کرتا ہے تو اس کو اٹھا کے سرجنٹ اٹام جو کہتے ہیں اس کو اٹھا کے اسمبلی سے باہر پھینک دو. لیکن انہوں نے آج یہ حق استعمال نہیں کیا اور دیکھتے رہے اور وہ گالی گلوچ سنتے رہے اور مار کٹائی سنتے رہے اور بجٹ کی کاپیاں ایک دوسرے پھینکتے سنتے رہے. یہ سب سے زیادہ قصوروار میں سمجھوں گا کہ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب خود ہیں کہ انہوں نے حالات کو کنٹرول نہیں کیا. تو جب ہم نے میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے 36 سال ہو گئے صحافت میں، اور میں نے قومی اسمبلی کی پریس گیلری بھی لکھی، میں نے سینٹ ڈائری بھی لکھی، میں نے پنجاب اسمبلی کی پریس گیلری بھی لکھی. بے شمار واقعات میں نے دیکھے لیکن اس میں کسی کو ننگی گالیاں دیتے نہیں دیکھا. اور جس طرح بجٹ کی کاپیاں پھینکیں گے جو کچھ ہوا، اور اسپیکر کو میں نے الیکشن دیکھا، اسپیکر کو مزے لیتے ہی اور خاموش یوں کرتے نہیں دیکھا. اور اسپیکر اس میں مین قصوروار ہے. اب دیکھیں کہ شاہد علی پٹواری ہوتے تھے مشرقی پاکستان کی صوبائی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر ہیں. اسی طرح ایک جھگڑا ہوا اور ممبران آپس میں گتھم گتھا ہو گئے اور کسی نے ایک پیپر ویٹ اٹھا کے مارا، کسی نے بینچ مارا، وہ ڈپٹی اسپیکر کے سر پہ لگا. جو اس وقت ایک اخبارات میں تھا کہ وہ ان کی ڈیتھ اسی وقت اسی کرسی پہ ہو گئی تھی. لیکن چونکہ حکومت کو ذرا اپنا اثر کم کرنا ہوتا ہے اس لیے ان کی موت جو ہے وہ اسپتال میں جا کے ظاہر کی گئی. یعنی یہاں تک مجھے تو عجائب لگ رہا تھا کہ اگر یہ جھگڑا یوں بڑھ گیا تو پھر کہیں یہ نہ ہو کہ یہ سب اس طرف نہ رخ کر لیں ایک دوسرے کو پیپر ویٹ یا پاس ہی جو اپنا کرسیاں تھیں وہ اپنی کرسیاں کے بہت بھاری ہیں، جو اسمبلی سٹاف بیٹھا تھا وہاں سے کوئی چیزیں اٹھا کے ایک دوسرے کو نہ مارنا شروع کر دیں. مجھے تو یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہیں آج وہ شاہد علی پٹواری والا جو اپنا سلسلہ ہے وہ دوبارہ ریپیٹ نہ ہو، وہ ہسٹری ریپیٹ نہ ہو. اب دیکھیں یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ ضیاء الحق صاحب کو منظور بھٹو نے انوائٹ کیا، وہ اسپیکر تھے صوبائی اسمبلی کے، پنجاب اسمبلی کے 100 سالہ تقریبات تھی شاید، اور اس میں فضل حسین رائی کے ایم پی ہوتے تھے فیصلہ آباد جو بعد پیپلز پارٹی میں شامل ہو گیا. اور وہ بیچارہ غریب ورکر آدمی تھا، اس کا روڈ سائڈ ہوٹل تھا. وہ فیصلہ آباد سے الیکٹ ہو کے آیا تھا اور پوری اسمبلی جو تھی وہ ان کو سلام کر رہی تھی، ریسیو کر رہی تھی ضیاء الحق کو. تو فضل حسین رائی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ جناب صدر آپ یونیفارم میں ہیں، یہ صوبائی اسمبلی کا فورم ہے، یہ جمہوری فورم ہے، اس لیے آپ وردی اتار کے آئیں. یہ بات اسپیکر نے روکنے کی کوشش کی، یہ بات اس نے 2-3 بار ریپیٹ کی. اس پہ جو سرجنٹ ایٹ آرمز نہیں پنجاب اسمبلی کے جو ضیاء الحق کے ساتھ آئے ہوئے تھے اس کے محافظ، انہوں نے اٹھا کے فضل حسین رائی کو اسمبلی سے ڈنگا ڈولی کر کے باہر پھینک دیا. اب دیکھیں وہ مرد مجاہد تھا، وہ ڈرنے والا نہیں تھا. پھر اپنے سیالکوٹ سے ایک رکن تھے بٹ صاحب مر گئے، ان کا میں نام پورا نہیں لوں گا. قومی صوبائی اسمبلی پنجاب میں ایسے ایک جھگڑا شروع ہوا اور ان بٹ صاحب نے فضل حسین رائی کو غریب آدمی تھا، اس کو ایم پی اے تھا، اس کو تھپڑ مار دیا. اور تھپڑ مار دیا بڑا تھا کہ بڑا ایشو ہوگا، لیکن ظاہر ہے وہ ایک غریب آدمی تھا اور اس طرف مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں ایک اپوزیشن میں تھی ایک حکومت میں تھی. تو اس بیچارے کو تھپڑ پڑ گیا اور کسی نے اس کا ایشو نہیں اٹھایا. میڈیا نے اٹھایا، خود میں نے رپورٹ کیا کہ یہ ہوا ہے اور یہ غلط ہوا ہے. لیکن غریب آدمی وہ بھی کمپرومائز کر گیا کیونکہ اس کے ساتھ پارٹی اس کی نہیں تھی.
اور اسی طرح جو ہے وہ جو بٹ صاحب ہیں سیالکوٹ کے مسلم لیگ نون کے، وہ اگلے دن آ کے انہوں نے معافی نہیں مانگی، انہوں نے کہا میں جو کیا تھا ٹھیک ہی تھا. وہ پاگل بٹ کہتے تھے اس کو نا، تھوڑا سا اس کا میٹر ہلا ہوا تھا. تو یہ ہوا. اور اس کے بعد دیکھیں اپنا نہ ہی اپنا لیڈر آف دا ہاؤس نے اس کو اپنا کوئی اپالوجائز کیا، اور نہ اسپیکر نے اپالوجائز کی. ظاہر وہ تو کنفرنٹیشن ایک اتنی تھی کہ وہ ایک دوسرے کو دشمن سمجھتے تھے. پھر یہ ہم نے دیکھا کہ جب منظور بھٹو صاحب سی ایم الیکٹ ہوئے، غلام اجہر بھائی صاحب کو ہوا، کچھ لوگ ادھر چلے گئے کچھ لوگ ادھر چلے گئے، تو اس میں بھی اسپیکر پہ کرسیاں پھینکی گئیں، ہاؤس میں کرسیاں چلیں، مارا گیا، پیٹا گیا، ڈریگ کیا گیا. لیکن جو ہے غلام اجہر بھائی صاحب کو انہوں نے ووٹ آؤٹ کر دیا عدم اعتماد کے. وہاں بھی بہت کرسیاں چلی، وہاں بھی بہت ہنگامہ ہوا. اور پھر ایک منظور مول ہوتے تھے جو کہ پیپلز پارٹی چھوڑ کر لوٹا بن کے وہ چلے گئے تھے مسلم لیگ نون کے ساتھ، اور ٹیز کرتے تھے اپنا کہ جی میں جی اپنی پارٹی کو. ظاہر ہے ان کے پیچھے شہباز شریف ہوتی تھی، مسلم لیگ نون ہوتی تھی. تو وہ اس دوران بھی اتنا کچھ گند بکتے تھے کہ لیکن یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں اس پہ اتنا بولتے نہیں تھے، وہ خاموش رہتے تھے کہ بھئی یہ ظاہر جو احتجاج بنتا وہ کرتے تھے. اب دیکھیں یہ جو ہو رہا ہے، پھر اپنا 2013 میں ایک ہوا جھگڑا ہوا، شاہ خاقان عباسی صاحب اور وہ جو ایک اپنا وفاقی وزیر ہیں کے پی سے، وہ آپس میں الجھ پڑے اور کچھ اور وزراء الجھ پڑے اور بہت بدمزگی ہوئی. اس پہ وہ بھی اتنا بڑا واقعہ نہیں تھا، وہ بھی آئی گئی ہو گئی اور وہ بیٹھ گئے. اس سے پہلے بھی موجودہ اسمبلی میں بھی یہ واقعات مختلف ہوتے رہے ہیں کہ اپوزیشن اور حکومت جو ہے وہ ایک دوسرے کے سامنے آتی رہی ہے، کیونکہ جو حکومت ہے وہ اپوزیشن کو سمجھتی ہی نہیں، کہ وہ سمجھتی ہے یہ چور ہیں، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں. اگر ایسا ہے تو اس کا فیصلہ کرنے دیں آپ عدالتوں کو. اگر آپ قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو پھر آپ کے نیچے جو لوگ ہیں یہ نیچے تک آئے گا، اور گلی محلے میں جو سیاست ہے، جو آپ کے ممبران ہیں، وہ جو آپ کے آفس بیرر ہیں، پھر وہ آپس میں لڑیں گے. اور یہ بات جو ہے ایک قسم کا میں تو کہوں گا ایک سول وار کی طرف بڑھ جائے گی. جب چیزیں نیچے آئیں گی، آگے بڑھیں گی، تو پھر جو ہے آج میں ٹی وی پہ سن رہا تھا کہ ایک مسلم لیگ نون کے ایم این اے کہہ رہے تھے، صوبائی مرکزی وزیر اطلاعات جو ہیں اسٹیٹ کے فروخ حبیب کو، کہ اپنا وہ کہہ رہے تھے ہم آپ کو نہیں بولنے دیں گے. تو انہوں نے کہا پھر کل عمران خان کو لے آؤ نا اسمبلی میں. فروخ حبیب نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ کون عمران خان کو روکتا ہے. انہوں نے کہا پھر کل عمران خان کو لے آؤ اسمبلی میں. یعنی یہ بات یہاں جنگ ختم نہیں ہوئی. اور یہ جو ہے اگر کل اسلامی میں اپنا پرائم منسٹر آتے ہیں تو پھر دوسری طرف سے بھی وہ اسی طرح جواب دیا جائے گا جو کہ آج دیا گیا ہے، جو کہ قطعاً جو ہے ایک مناسب بات نہیں ہے. دونوں طرفوں کو بیٹھ کے اپنا حل کرنا چاہیے کہ وہ ملک کو قوم کو کیا دکھا رہے ہیں. کیا قومی اسمبلی میں الیکٹ کر کے آپ کو کروڑوں ووٹروں نے آپ کو اس لیے بھیجا تھا کہ آپ جو ہے وہ ایک دوسرے کی ماں بہن کریں، بجائے اختلافات کرنے کے، بجائے سجیشن دینے کے، اور بجائے جو ہے وہ اپنا کوئی مناسب بات کرنے کے آپ حد کراس کر جائیں اور اپنا ایک دوسرے پہ باقاعدہ حملہ وار ہو جائیں. اچھا اس میں ایک بک پھینکی گئی جو اپنا نا وہ جو شہد والے ہمارے ایم این اے کے پی سے، نام نہیں لوں گا، نام سمجھ گئے آپ. تو وہ انہوں نے اپنا ایک بک پھینکی جو کہ شہباز شریف کے ڈیسک پہ لگی. وہ شکر ہے شہباز شریف کو نہیں لگی تو بات کہیں اور آگے چلی جاتی. اور اسی طرح جو ہے اپنا ہمارے جو ایک علی نواز عوان ہیں، انہوں نے روہیل شیخ پہ بک پھینکی. روہیل شیخ نے جواباً حکومت بک پھینک دی. ایک اور ایم این اے ہیں گورنمنٹ کے بینچوں سے، ان کا میں نام نہیں لوں گا، آپ خود دیکھ لیں. انہوں نے پورا جو بجٹ کا ہوتا ہے نا وہ سیٹ وہ اٹھا کے اپوزیشن پہ پھینک دیا، جواباً انہوں نے پھینک دیا. اور یہ ان کی کوشش تھی کہ وہ پہنچیں شہباز شریف تک اور ان سے دست و گریبان ہوں. ظاہر ہے یہ اپنا پوزیشن بھی کر چکی ہے. شوکت ترین صاحب کی جو بجٹ اسپیچ کر رہے ہیں تو اس وقت وہ بھی اس کے آگے تو ان کی بھی کوشش تھی، اور دونوں طرف سے پلے کارڈ آ رہے. پھر میں یہ کہوں گا اس کو سب پرووک کیا ہے اسپیکر نے. اگر وہ پلے کارڈ گیٹ پہ پکڑ لیں، اگر وہ سارجنٹ آپ لوگ کہتے کہ بھائی ان کی بھی جو یہ ممبر یہ ایکٹیویٹی میں حصہ لے رہے ہیں ان کی ممبرشپ میں سسپینڈ کرتا ہوں اور ان کو آپ اٹھا کے باہر لے جائیں، لیکن وہ تو بیٹھے رہے نا مٹو. وہ تو لگتا ہے کہ رائل رمبل آپ کو پتا ہے نا کشتیاں ہوتی ہیں امریکہ میں، وہ لگتا ہے WCW یا ورلڈ ریسلنگ فیڈریشن جو ہے وہ اس کا کوئی میچ دیکھ رہے ہیں. وہاں پہ ہوتی ہے ایک رائل رمبل ہوتی تھی. اب تو ظاہر کرونا کی وجہ سے 2 سال ہو گئے بند ہے. میں نے اس کو لائیو دیکھا ہوا ہے نیو یارک میں. تو وہ رائل رمبل میں وہ تو سارا طے ہوتا ہے نا، دھینگا بشتی وہ جو ہوتی ہے وہ فائٹ ہر چیز طے ہوتی ہے.
تو اس میں جناب 25 30 50 کے قریب ریسلر آئے تھے، ایک دوسرے کو مارتے ہیں اور اس کے بعد وہ ایک اس میں جیت جاتا ہے. اور وہی سین نظر آتا تھا کہ 25 30 50 100 جو ریسلر ہیں وہ قومی اسمبلی میں اسپیکر ڈائس کے سامنے، قومی اسمبلی کے جو ڈپٹی اسپیکر ہیں اور قومی اسمبلی کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کے سامنے کھڑے تھے. اس طرف سے جو ان کے محافظ تھے وہ بھی کھڑے تھے اور یہ رائل رمبل ہو رہا تھا. یعنی لوگوں کو ہم نے اس لیے الگ کر کے بھیجا. پھر ہم کہتے ہیں کہ غیر جمہوری قوتیں آتی ہیں اور ہمارے کام نہیں ہوتے. جب آپ اس طرح اس کی کارروائی کریں گے اور اس طرح کا کام کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ جو ہے وہ اگر ماشاء اللہ کچھ اور ہوتا ہے، غیر اپنا جمہوری لوگ آتے ہیں تو پھر اس کے ذمہ دار آپ لوگ خود ہیں. اب دیکھیں اپوزیشن کی طرف سے بھی راہیل اسرار صاحب، ایک دو اور لوگ وہ بھی اپنا فرنٹ رو پہ تھے اور وہ بھی ترکی بدرکی جواب دے رہے تھے اور ان کا تھا کہ وہ شہباز شریف کو کور کریں. اب اس طرف سے جو ہے پورا ایک وزراء، آج تک میں نے یہ نہیں دیکھا 35 سالہ صحافت میں کہ وفاقی اور صوبائی وزراء جو ہیں وہ کسی ہنگامہ رائی میں حصہ لیں، وہ آ کے اپنا اپوزیشن پہ حملے کریں، وہ پرووک کریں اور کہیں کہ مارو ان کو، اور یا گالی گلوچ کریں ننگی کا. اور وہ شاہ ملک قریشی صاحب دیکھ لیں، ان کی لگتا ہے کہ بتی نیچے ہے نا، کیونکہ خان صاحب کے اعتماد پہ ان کو کمی سنیا ظاہر ہو رہی ہے، تو وہ خود پرووک کرتے ہیں کہ اگر آپ یہ کریں گے تو ہم یہ کریں گے. اور وہ اسمبلی میں کہ سمجھے جاتے ہیں سلجھے ہوئے. اور شفقت محمود دیکھ لیں، وہ شفقت محمود جو وزیر تعلیم فیڈرل لاہور سے الیکٹ ہوئے ہیں، تو وہ بھی اپنا اپنی خواتین جو ایم این ایز ہیں ان کے ساتھ، ایک فیڈرل منسٹر بھی ہیں شیریں مظاہری صاحبہ، ان کے سر پہ کتاب مار کے پتہ نہیں ریہرسل کر رہے تھے کیا کر رہے تھے، اور پھر اپنا نیچے ڈیسک پہ کیا مار دیں. پیچھے ایک اور ان کی وفاقی وزیر کھڑی ہوئی تھی اور یہ ایک تماشا بن گیا. اسمبلی ایسا لگ رہا تھا، زرداد گل تھی وہ، ایسا لگ رہا تھا کہ اسمبلی نہیں ایک تماشا ہے جس میں لوگ جو ہیں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، رائل نمبر ہے اور مار رہے ایک دوسرے کو، اور کوئی اس میں کوئی قانون کچھ بھی نہیں ہے. اور جو قانون جس نافذ کرنا اسپیکر وہ مٹی کا مدھو بن کے بیٹھا ہوا. اگر اسپیکر صاحب یہ کوشش کرتے روکنے یہ رک سکتا تھا. اب دیکھیں اگر اپنا اپوزیشن لیڈر کو اب انہیں چاہیے خدا کے واسطے بیٹھ جائیں اور ایک دوسرے کو احترام اور عزت کریں. بدلہ آپ کہتے ہیں کہ ہم بدلہ اتاریں گے، بدلہ اتارتے یہ اسمبلی ختم ہو جائے گی، پھر آپ لوگ بھی گھروں کو چلے جائیں گے، پھر اور آ جائے گا، پھر آپ نے کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. اب اسپیکر کو اپنا قومی اسمبلی بھی بیٹھ جائیں، حکومتی ارکان بھی بیٹھ جائیں اور اپوزیشن ارکان بھی بیٹھ جائیں اور بیچ اس کا حل نکالیں. لیکن جو مجھے لگ رہا ہے کہ ایک جوابی وار کرنے کے بعد یہ اپوزیشن جو ہے وہ مانے گی. اب اگر یہ وار تیری واری میری واری چلتی رہی تو پھر یہ نہ قوم کے فائدے میں ہوگا، نہ پارلیمنٹ کے تقدس کا کچھ ہوگا، اور اس طرح لوگ تماشا دیکھیں گے اور ہنگامہ آرائی ہوتی رہے گی. ابھی میں دیکھ رہا تھا ٹی وی چینل انڈیا کے، وہ بھی اس کو بڑھ کر کے بیان کر رہے تھے کہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں دھینگا مچتی، ایک دوسرے پہ پل پڑے، گالیاں، یہ وہ. تو آپ اگر یہ کریں گے تو پھر اس طرح کی چیزیں آئیں گی نا. تو آپ چھوڑ دیں اس کو نا. اب مسلم لیگ نون کا لوگ کہتے ہیں کہ یہ پرائم منسٹر کا یہ ایجنڈا تھا، یہ پلان تھا کہ جیسے کو تیسا. میں نے کہا بھائی آپ لوگ سمجھ جائیں نا. ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا تھا کہ ایک حد تک ہوتا تھا آپ ڈیسک پہ بیٹھ کے ڈیسک پہ جاتے تھے، اپوزیشن ڈیسک پہ جاتی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ جا کے وہ اپنا ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں. اگر آپ پرائم منسٹر کی بہن کو گالیاں دیں گے تو پھر افسوس سے جواب تو آئے گا نا. اب پی ٹی آئی والے کہتے ہیں ہم تو ان کو مزید تنگ کریں گے، یہ تقریر کر کے دیکھیں. ان کے میں نے کہا بھائی یہ تقریر کر کے دیکھیں تو یہ تو آپ کا کام نہیں، آپ کا کام تو ڈسپلن قائم کرنا ہے. اور اسپیکر جو آپ کا بے بس بیٹھا ہوا ہے، اگر اسپیکر آپ کا ایسے کرے گا تو آپ تو پھر یہی کریں گے نا. میں نے کہا آپ جو کر رہے ہیں نا اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا. یہ قوم دیکھ رہی ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اپوزیشن کو اتنا دماغ کے ساتھ لگا رہے ہیں اور اپوزیشن لیڈر کو تقریر نہیں کرنے دے رہے ہیں. اب بلاول بھٹو تقریر کریں گے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہوگا. بر اللہ رحم کرے جو کچھ اسمبلی میں آج ہوا ہے یہ بہت شرمناک ہے. میں تو بہت شرمندہ ہوں کہ ایون ماشاء اللہ دور میں، مشرف دور میں دیکھ لیں، پھر ضیاء الحق دور میں دیکھ لیں کہ اس طرح کا نہیں ہوا تھا کہ آپ گالی گلوچ اور منگی گالیاں اور اسپیکر خاموش بیٹھا رہے. اسپیکر کا ہمیشہ کام ہوتا ہے کہ وہ انٹرفیئر کرے. لیکن میں سارا الزام دوں گا اسپیکر اسد کیسر کو کہ وہ بجائے کہ اجلاس کو اس کے کنٹرول کرتے انہوں نے پرووک کیا اور لوگوں کو کہا کہ آپ مزید اس میں گن ڈالیں. بہر علی نواز امان نے تو میڈیا پہ آ کے معافی مانگ لی ہے دنیا ٹی وی کے پروگرام میں کہ مجھ سے غلطی یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. میں توقع کرتا ہوں کہ روہیل شیخ صاحب بھی بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں اور دوسرے جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ بھی کرتے ہیں، وہ اپنا بڑے پن کا مظاہرہ کریں گے اور معذرت کریں گے اور قوم سے آگے کہیں گے کہ ہم نے یہ غلط کیا ہے.
تو دیکھیں کل 2 بجے پھر اجلاس ہو رہا ہے، کیا ہوتا ہے، میں بھی یہی ہوں، آپ بھی یہی ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی راستہ بیچ کا نکلے، اللہ کرے نکل آئے۔ بہرحال کل دور نہیں، کل 2 بجے دیکھتے ہیں کیا، پھر ملتے ہیں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔